بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اجاز رسول ہے۔ میں ڈویژن پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کا استاد ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق نظم حمد کے مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ اس نظم کی خوش خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی سے آگاہ ہو چکے ہیں اور خلاصہ بھی لکھ چکے ہیں، لہٰذا اب ہمارے لیے اس نظم کے مشقی سوالات کا حل نہایت آسان ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کے اس سبق کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زبان و بیان میں مہارت پیدا کرنا، ردیف کے بارے میں جاننا، مشکل الفاظ کے معنی سمجھنا، متضاد الفاظ اور جملہ سازی میں مہارت پیدا کرنا، اعراب نویسی سیکھنا، مذکر مؤنث واحد جمع، ہم قافیہ الفاظ کے بارے میں جاننا، نظم کے مرکزی خیال سے آگاہ ہونا۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 5 ہے کہ اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے؟ عزیز طلباء، پابند نظم میں قافیے اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ بعض اوقات شاعر ردیف کا استعمال نہیں بھی کرتا، مگر قافیے کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ اس نظم میں 6 بند ہیں اور ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے، گویا یہ نظم مخمس حیت میں ہے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ شاعر نے اس نظم کے کس بند میں ردیف استعمال کی ہے، اس کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ردیف کسے کہتے ہیں۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ نظم حمد چونکہ مخمس حیت میں ہے، یعنی اس کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں، ایسی نظم میں ردیف کا استعمال ہر شعر کی بجائے ہر مصرے میں ہوگا، یعنی ہر بند کے پہلے 4 مصروں میں ردیف استعمال ہوگی اور 5واں مصرع چونکہ ہر بند میں یکساں ہے، لہذا اس میں ردیف کا استعمال لازمی نہیں ہے۔ اب ان معلومات کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نظم پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظم کے بند نمبر 2 اور بند نمبر 6 میں ردیف استعمال ہوئی ہے۔ دوسرے بند کی ردیف ہو اور چھٹے بند کی ردیف میرا ہے۔ ہو اور میرا یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بند نمبر 2 اور 6 میں قافیے کے بعد ہر مصرے میں ہو بہو دہرائے گئے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سوال الفاظ معانی کے حوالے سے ہے۔ اس سوال کے تحت دیے گئے الفاظ کے درست تلفظ اور معانی کو سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سحر، اس کا معنی ہے سویرا، صبح، تڑکا۔ اگلا لفظ ہے مرگھٹ، جس جگہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ آگے ہے بیاباں، جنگل، ریگستان، ویرانہ۔ قوی، طاقتور، زوراور، مضبوط۔ آگے ہے پرہول، خوفناک۔ آگے ہے سنسان،
ویران، بے رونق۔ آگے سوال نمبر 7 ہے جو کہ متضاد الفاظ اور جملوں کے بارے میں ہے۔ متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال کیے جائیں، جیسے دکھ کا متضاد سکھ ہے۔ اب ہم سوال نمبر 7 کے تحت دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں گے اور جملے بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے سنسان، اس کا متضاد ہے پر رونق۔ جملہ ہے رات کے وقت سنسان سڑک سے گزرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوا۔ اگلا لفظ ہے شب، اس کا متضاد ہے روز۔ جملہ ہے شب کے وقت بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا اچھی عادت نہیں۔ اگلا لفظ ہے اندھیرا، اس کا متضاد ہے اجالا۔ اگلا لفظ ہے سفر، اس کا متضاد ہے حذر۔ آگے ہے کبھی، متضاد نحیف۔ آگے ہے پرہول اور اس کا متضاد ہے پرسکون۔ عزیز طلبہ، پہلے 2 الفاظ سے میں نے جملے بنا دیے ہیں، بقیہ 4 الفاظ سے آپ خود جملے بنائیں گے۔ جملہ سازی کے دوران کچھ اہم باتیں آپ کے مد نظر رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جملہ ہمیشہ بامعنی اور بامحاورہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جملہ ہمیشہ عالمی سچائی کے مطابق ہو، اس کے برعکس نہ ہو۔ تیسری اہم بات یہ کہ مصرع، شعر، کہاوت یا ضرب المثل کو جملے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سوال نمبر 8 ہے، یہ اعراب نویسی کے بارے میں ہے۔ عزیز طلبہ، اعراب لگاتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی لفظ میں حروف بہت قریب قریب ہوتے ہیں، لہذا نہایت احتیاط سے حروف پر اعراب یعنی زبر، زیر پیش، تشدید اور جزم وغیرہ لگانی چاہیے۔ اعراب کے ذرا سا آگے پیچھے ہونے سے لفظ کا تلفظ بدل جائے گا اور معنی بھی بدل سکتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 8 کے تحت دیے گئے الفاظ پر اعراب لگاتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حمد، ہے پر زبر، میم پر جزم۔ اگلا لفظ ہے نظر، نون پر زبر، زوئے پر زبر اور رے پر جزم۔ آگے ہے سنسان، سین پر پیش، نون پر جزم، سین پر زبر اور الف پر جزم۔ آگے ہے سمندر، سین پر زبر، میم پر زبر، نون پر جزم، دال پر زبر اور رے پر جزم۔ آگے ہے سحر، سین پر زبر، ہے پر زبر اور رے پر جزم۔ اگلا لفظ ہے پرہول، پے پر پیش، رے پر جزم، ہے پر زبر اور واو پر جزم۔ ہم سوال نمبر 9 کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سوال مذکر مؤنث کے بارے میں ہے، یعنی دیے گئے الفاظ کو ہم مذکر اور مؤنث کے حوالے سے الگ الگ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے سمندر، یہ مذکر ہے۔ آگے ہے شام، یہ مؤنث ہے۔ آگے ہے جڑ، یہ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے وہم، یہ مذکر ہے۔ آگے ہے مرگھٹ، یہ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے آندھی، یہ مؤنث ہے۔ آگے ہے اندھیرا، یہ مذکر ہے۔ اور آخری لفظ ہے آسمان، یہ مذکر ہے۔ اب ہمارے سامنے سوال نمبر 10 ہے۔ یہ سوال واحد جمع کے بارے میں ہے۔ اس سوال کے تحت جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ واحد ہیں، ہم ان کی جمع لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے جھونکا، اس کی جمع ہے جھونکے۔
اگلا لفظ ہے رات، اس کی جمع ہے راتیں۔ آگے ہے تارا، اس کی جمع ہے تارے۔ اگلا لفظ ہے خطا، اس کی جمع ہے خطائیں۔ اور آخری لفظ ہے انگارہ، اس کی جمع ہے انگارے۔ آگے سوال نمبر 11 ہے۔ سوال نمبر 11 کے تحت کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہمیں ان کے ہم کافیہ الفاظ لکھنے ہیں۔ ہم کافیہ الفاظ کو ہم آواز الفاظ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ کے آخری حروف مشترک ہونے کی وجہ سے ان کی آواز کچھ ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے۔ اب ہم اس نظم میں سے ہم کافیہ الفاظ تلاش کر کے لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے سحر، اس کے ہم کافیہ الفاظ ہیں نظر، خطر۔ آگے ہے تارے، ہم کافیہ الفاظ ہیں انگارے، بیچارے۔ آگے ہے میدان، ہم کافی الفاظ ہیں سنسان، اوسان۔ آگے ہے ہوا، ہم کافی الفاظ ہیں جھونکا، اسلحہ۔ آخری لفظ ہے شام اور اس کے ہم کافی الفاظ ہیں نام، کام۔ عزیز طلبہ، اب ہم سوال نمبر 12 کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سوال نظم حمد کے مرکزی خیال کے بارے میں ہے۔ مرکزی خیال دو لفظوں مرکزی اور خیال سے مل کر بنا ہے۔ مرکزی کا معنی ہے درمیانی، وسطی، بیچ کا، بنیادی، نمایاں وغیرہ۔ اور خیال کا معنی ہے سوچ، غور و فکر، نظریہ وغیرہ۔ ادبی اصطلاح میں مرکزی خیال سے مراد وہ خاص معنی جسے ادبی اظہار کا روپ دینا فنکار کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لیے ادب پارے کو ایک دائرہ فرض کیا جاتا ہے اور مقصد کو مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مرکزی خیال لکھتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ نظم کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی مرکزی خیال لکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ مرکزی خیال میں طوالت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ خلاصہ لکھتے وقت اس کی کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ مرکزی خیال میں اشعار یا اقوال وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ مرکزی خیال بالکل مختصر ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ مرکزی خیال صرف 2 سے 4 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے اس نظم کا مرکزی خیال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ مرکزی خیال لکھنے کے انداز سے واقف ہو سکیں۔ نظم حمد کا مرکزی خیال۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی موسم، وقت اور جگہ ہو، مجھے ہرگز خوف محسوس نہیں ہوتا اور میں ہمیشہ پرسکون رہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ آج کے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس سبق کے حوالے سے گھر کے لیے کچھ کام۔ نظم حمد کے مشقی سوال نمبر 1 تا 4 کے جوابات نظم میں سے تلاش کر کے لکھیں اور تمام مشقی سوالات کے جوابات زبانی یاد کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔